نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ہمارا 8واں سبق ہے اور آج جمعرات کا دن ہے، تو میں نے کہا تھا کہ جمعرات کے دن ہم صرف تجوید کے احکام تھوڑے تھوڑے کر کے سیکھیں گے۔ تو تفسیر کا اور تجوید کا جو سبق تھا وہ کل کے دن ناگاہ ہوا، کل کسی وجہ سے میں ریکارڈ نہ کر پایا، کچھ مصروفیت رہی، تو انشاءاللہ ہفتے والے دن جو ہے ہم سورۃ الکافرون پڑھیں گے۔ سورۃ النصر تک ہم نے پڑھ لیا ہے، تو ہفتے والے دن انشاءاللہ سورۃ الکافرون پڑھیں گے۔ اور تجوید کے احکام میں فی الحال ہم نون ساکنہ اور تنوین کے احکامات پڑھ رہے ہیں، اور ایک حکم ہم نے پڑھ لیا تھا اظہار کا۔ اظہار میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ اظہار سے کیا مراد ہے اور اظہار کب ہوتا ہے، اور نون ساکنہ سے مراد کیا ہے۔ تو بتایا تھا کہ نون ساکنہ سے مراد وہ نون ہے جس پہ زبر زیر پیش نہ ہو، یعنی جو تینوں حرکات سے خالی ہو، جیسے من اور ان کا نون ہے۔ اور اظہار سے مراد یہ ہے کہ نون ساکنہ اور تنوین کو بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھنا، جب ان کے بعد 6 حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، خواہ ایک کلمہ میں ہوں یا 2 کلمے میں ہوں۔ اور حروف حلقی بتایا تھا کہ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا اور غین خا۔ ان کو حروف حلقی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حلق سے نکلتے ہیں، اور حلق گلے کو کہتے ہیں، گلا۔ تو یہ 6 حروف جو ہے یہ گلے سے نکلتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ پھر مثالیں ہم نے ایک کلمے میں ہونے کی مثالیں بھی پڑھی، اور 2 کلموں میں ہونے کی مثالیں بھی ہم نے پڑھی، اور تنوین کی مثالیں بھی ہم نے لی۔ اور تنوین ہمیشہ 2 کلموں میں ہوگا، ایک کلمے میں نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ کہ اظہار یہ ہے کہ نون ساکنہ اور تنوین کو بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھنا، جب ان کے بعد 6 حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، حا اور غین خا میں سے کوئی حرف آ جائے۔ ظاہر کر کے پڑھنا کیا مطلب؟ کہ وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ جیسے مثالیں ہم نے پڑھی تھی، سورۃ الفلق کے اندر مثال آئی تھی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ ٹھیک ہے۔ آج کا دوسرا حکم ہم پڑھیں گے آج کے سبق میں، اس حکم کا نام ہے ادغام۔ حکم کا نام ہے ادغام۔ ادغام کی لغوی اگر تعریف ہم کریں تو اس کی تعریف عربی میں یوں کی گئی ہے کہ ادخال الشیء فی الشیء، ایک کسی چیز کا کسی چیز میں داخل کر دینا، کا ادخال المصحف فی الجیب، جیسے قرآن مجید کا جیب میں داخل کرنا، یا ہم کہہ لیں کہ ادخال الجوال فی الجیب، جیسے موبائل کا جیب میں داخل کرنا۔ ٹھیک ہے۔ تو کسی چیز کا کسی چیز میں داخل کرنے کا نام ادغام ہے، یہ اس کی لغوی تعریف ہے۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف جو عربی میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ التقاء حرف ساکن بحرف متحرک بحیث یصیران حرفا واحدا مشددا، کہ ایک ساکن حرف کا متحرک حرف سے مل جانا اس طور سے کہ ان دونوں کو ملا کر ایک مشدد حرف بنا دیا جائے، ان دونوں کو ملا کر ایک مشدد حرف بنا دیا جائے، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ ہم آسان لفظوں میں اس کی تعریف ادغام کی یہ کریں گے کہ ادغام سے مراد یہ ہے کہ 2 حرفوں کو ملا کر ایک حرف کر دینا، 2 حرفوں کو ملا کر ایک حرف کر دینے کو ادغام کہتے ہیں۔ کب؟ جب نون ساکنہ اور تنوین کے بعد حروف یرملون، یعنی یہ یرملون کے ہی یہ 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ ان 6 حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ ادغام سے مراد یہ ہے کہ 2 حرفوں کو ملا کر ایک حرف کر دینا، جب نون ساکنہ اور تنوین کے بعد حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو اور نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ پھر یہ جو ادغام ہے، ادغام یہ 2 قسم پر ہے، ادغام 2 قسم پر ہے، ایک ادغام غنہ کے ساتھ اور دوسرا ادغام بغیر غنہ کے۔
ادغام غنہ کے ساتھ کب ہوگا؟ جب ان چار حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی نون ساکنہ اور تنوین کے بعد ان چار حروف میں سے کوئی حرف آ جائے۔ وہ چار حروف ہیں یا، نون، میم، واو۔ یا، نون، میم اور واو، ان چار حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا، اور ان چار کے علاوہ لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام بغیر غنہ کے ہوگا۔ آپ آسانی کے لیے یہ کلمہ یاد رکھیں، ینمو، ینمو، یہ چار حروف ہیں، ینمو، یا، نون، میم اور واو، اور ادغام بغیر غنہ کے دو حرف ہیں، لر، لا، لام را زبر، لر، لام اور را، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ادغام غنہ کی مثالیں ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادغام غنہ کی، جب نون ساکنہ اور تنوین کے بعد یا، نون، میم، واو یعنی ینمو میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا۔ مثالیں ادغام غنہ کی یہ ہیں، من یعمل، من یعمل۔ اب دیکھیں یہاں یہ نون ساکنہ ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکنہ کے بعد حروف یرملون میں سے حرف یا آیا تو یہاں پر ادغام غنہ ہوگا۔ من یعمل نہیں پڑھیں گے بلکہ غنہ کے ساتھ، من یعمل۔ اب اس کی شکل جو ادائیگی کی ہوتی ہے وہ میں آپ کو ابھی لکھ کے دکھاتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ اس کی شکل یہ ہے، یہ دو کلمے ہیں، دو حرف ہیں، تو ان کو ملا کر ہم نے ایک حرف بنا دینا ہے، یعنی نون اور یا دونوں کو ملا کر ایک حرف بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یا بن جائے گا۔ اس کی شکل میں ابھی آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں۔ جی، اب دیکھیں اس کی اصل جو شکل ہے وہ یہ ہے، من یعمل، من یعمل۔ اب نون اور یا، نون ساکن ہے اور یا متحرک ہے اور یا حروف ادغام میں سے ہے، تو ان دونوں کا آپس میں ادغام ہوگا اور ان دونوں کو ملا کر ہم ایک حرف بنائیں گے تو وہ یوں بن جائے گا، یوں بن جائے گا۔ میں لکھ رہا ہوں یہاں پر، من یعمل کے کیسے ہم پڑھیں گے؟ لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں من یعمل، ٹھیک ہے۔ اس کی شکل یوں بن جائے گی، من یعمل، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ نون کا یا میں ادغام ہوا تو یہ شکل بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو باقی مثالوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم دو حرفوں کو ملا کر ایک حرف بنا دیں گے، دو حرفوں کو ملا کر ایک حرف بنا دیں گے۔ دوسری مثال نون کی، من نعمت، نون ساکن ہے اور اس کے بعد پھر نون متحرک ہے، تو ان دونوں کو ملا کر ہم ایک نون بنائیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے، من نعمت، من نعمت۔ اسی طرح من مال میں نون ساکن ہے اور میم متحرک ہے اور یہ حرف ادغام کا ہے، تو ان دونوں کو ملا کر ہم ایک میم بنائیں گے، یعنی نون بھی میم بن جائے گا، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ من مال نہیں پڑھیں گے بلکہ مم مال اللہ، مم مال اللہ۔ اور واو کی مثال، من وال، من وال، نون ساکن ہے، واو متحرک ہے تو ادغام بالغنہ ہوگا، من وال۔ اسی طرح تنوین کی مثالیں، حرف یا کی، چار حرف ہم نے لیے ہیں، یا، نون، میم، واو، اور یہ مثالیں بھی ترتیب کے ساتھ ہیں، یا کی، پھر نون، پھر میم اور پھر واو کی۔ خیرا یرہ کیسے پڑھیں گے؟ خیرا یرہ، یومئذ ناعمہ، لؤلؤا منثورا، مالا وعددہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تنوین دو زیریں ہیں اور اس کے بعد نون ہے تو ادغام بالغنہ ہوگا، یومئذ ناعمہ۔ یہاں تنوین دو زبروں کی ہے اور اس کے بعد حرف ادغام کا میم ہے تو ادغام بالغنہ ہوگا، لؤلؤا منثورا۔ اسی طرح مالا وعددہ، تنوین دو زبروں کی ہے اور اس کے بعد حروف ادغام میں سے حرف واو آیا ہے تو ادغام بالغنہ ہوگا، مالا وعددہ۔ مالا وعددہ اگر پڑھیں گے غلط ہوگا، لؤلؤا منثورا پڑھیں گے بغیر غنہ کے غلط ہوگا،
یومئذ ناعمہ، بغیر غنہ کے ادا کریں گے تو آپ کی قراءت صحیح نہیں ہے، تجوید کے موافق آپ کی تلاوت نہیں ہوگی۔ اسی طرح خیرا یرا پڑھیں گے بغیر غنہ کے تو تجوید کا جو حکم ہے ادغام بالغنہ کا وہ ادا نہیں ہوگا۔ تو سب میں ادغام بالغنہ ہوگا، چاہے تنوین کی صورت میں ہو یا بغیر تنوین کے ہو، دونوں صورتوں میں ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا نون ساکنہ اور تنوین کے بعد تو وہاں ادغام بالغنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ادغام بغیر غنہ کی مثالیں یہ ہیں، من لدنک، من لدنک، اب دیکھیں نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور نون ساکن کے بعد کیا آیا ہے؟ لام، تو 2 حرف آپ کو بتائے، لام اور را، لام اور را میں سے کوئی حرف آئے گا نون ساکنہ اور تنوین کے بعد تو وہاں ادغام بغیر غنہ کے ہوگا۔ اب یہاں یوں نہیں پڑھیں گے من لدنک، غلط ہے، من لدنک، ہاں جو شدت ہے وہ یہاں پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ حرف مشدد کی صفت میں نے بتائی تھی کہ اس کو تھوڑا رک کر سختی سے ادا کرنا ہے، من لدنک، مل سختی سے اور تھوڑا رک کر، تو یہ ادغام بغیر غنہ ہے۔ اسی طرح من ربک، من ربک، یہاں پر بھی ادغام بغیر غنہ کے ہوگا، نون ساکنہ ہے اور نون ساکنہ کے بعد حرف را آیا ہے۔ اور تنوین کی 2 مثالیں، ما للبدا، ما للبدا، تنوین ہے اور تنوین کے بعد لام آیا ہے تو یہاں بھی ادغام بغیر غنہ کے ہوگا۔ اسی طرح من غفور الرحیم، دیکھیں غفور، غفور یہاں تنوین ہے اور تنوین کے بعد حرف را آیا ہے جو کہ حرف ادغام کا ہے لیکن بغیر غنہ کے، تو کیسے پڑھیں گے؟ من غفور الرحیم، غفور الرحیم، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ادغام کس کو کہتے ہیں؟ 2 حرفوں کو ملا کر ایک حرف کر دینے کو ادغام کہا جاتا ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب نون ساکنہ اور تنوین کے بعد حروف یلملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں یہ ادغام کا حکم ہوگا۔ پھر ادغام 2 قسم پر ہے، ادغام غنہ کے ساتھ جو کہ 4 حروف میں ہوگا، یا نون میم واو اس کا مجموعہ ینمو یاد رکھے، اور ادغام دوسری قسم ادغام بغیر غنہ کے جس کے 2 حرف ہیں لام اور را، لر یاد رکھیں، لر، اور مثالیں دونوں کی ہم نے پڑھ لی ہے۔ اب ہم قرآن مجید میں جو ہم نے صورتیں اب تک پڑھی ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں یہ 2 حکم آئے ہیں، ایک اظہار کا اور دوسرا ادغام کا، ٹھیک ہے۔ سورۃ الناس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں سورۃ الناس کے اندر یہ اظہار بھی نہیں ہے اور ادغام بھی نہیں ہے، ہاں اخفاء کا حکم ہے، اخفاء ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ الفلق کے اندر ہم دیکھیں تو یہاں پر 2 جگہ جو ہے وہ اظہار کا حکم آیا ہے، غاسق اذا وقب، غاسق اذا وقب، تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے تو یہاں اظہار ہوگا۔ اور اسی طرح حاسد اذا حسد، یہاں پر بھی اظہار کا حکم ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کیا آیا ہے؟ حمزہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ اخلاص میں ہم دیکھیں قل هو اللہ احد، یہاں اظہار بھی نہیں ہے، ادغام بھی نہیں ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو پہلے کی 3 آیات میں اظہار اور ادغام میں سے کوئی حکم نہیں آیا، البتہ ولم یکن لہ کفوا احد اس میں ادغام بھی ہے اور اظہار بھی ہے۔ یکن لہ، دیکھیں نون ساکنہ ہے، نون ساکنہ کے بعد حرف لام آیا ہے تو یہاں ادغام بغیر غنہ کا ہوگا، ہم نون اور لام دونوں کو ملا کر ایک حرف لام بنائیں گے اور یوں پڑھیں گے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کفوا احد میں اظہار کا حکم ہے، تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے۔ سورۃ اللہب کے اندر اگر ہم دیکھیں تو تبت یدا ابی لہب وتب، لہب وتب، یہاں پر ادغام کا حکم ہے، تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو، حرف واو آیا ہے جو کہ ادغام بالغنہ کا حرف ہے تو یہاں ادغام بالغنہ ہوگا، کیسے پڑھیں گے؟ لہب وتب، ٹھیک ہے۔ اور
اب دوسری یہاں پر بھی اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو یہی حکم ہوگا ادغام بالغنہ کا، لہب وامرأتہ، ٹھیک ہے. اسی طرح حبل من مسد، دونوں جگہ پر کیا ہے؟ ادغام بالغنہ ہے. حبل من مسد، یہاں پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حرف میم آیا ہے، یہ ادغام بالغنہ ہے. اور نون ساکنہ ہے، نون ساکنہ کے بعد میم آیا ہے، تو یہاں پر بھی ادغام بالغنہ ہوگا. اسی طرح سورۃ النصر میں اگر ہم دیکھیں تو ان میں جو ہے کہیں پر بھی اظہار اور ادغام کا حکم نہیں ہے. تو اس سبق کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. اگلے جمعرات انشاءاللہ ہم اظہار یا اقلاب کا حکم پڑھیں گے، جو کہ تیسرا حکم ہے نون ساکنہ اور تنوین کا. اور یہ جو دو حکم ہم نے پڑھے ہیں یہ میں نے پی ڈی ایف میں اس کو کنورٹ کر دیا ہے. تو میں جو واٹس اپ گروپ ہے قرآن کلاس کا، اس میں انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گا، تو آپ وہاں سے بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنے اور اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.